اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ ہاں اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر چیز پل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو خدا کی قسم کوئی ہمیں جنت کا راستہ نہ دکھاتا، کوئی ہمیں جہنم سے بچنے کا راستہ نہ بتاتا۔ نبی کا دنیا کے اندر بھیجنا اور اتنے سارے انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے کی وجہ سے ہی تو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ ہاں جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو بہت سارے لوگ جہاں اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے تو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ ہاں ہم ایمان کے اندر تو داخل ہو جائیں گے، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیے ہیں، اسلام لانے سے پہلے جو ہم نے بے شمار قتل کر رکھے ہیں، بے شمار جانوں کا ہم نے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہوا ہے، کیا ہمارے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے معافی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی تھی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ ہاں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا کہ ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آؤ تو صحیح کہ تم ایمان کے نیچے آؤ، ایمان کے جھنڈے کے نیچے آؤ، خدا کی قسم جو تم نے ایمان لانے سے پہلے گناہ کیے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ تمہارے درگزر کر دیے جائیں گے۔ اسلام تو میرے بھائی ایک ایسی چیز ہے، کوئی اس کو اپنائے تو صحیح، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ زیادہ فکر نہ کریں، بس آپ اتنا کر لیجئے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے بس اس مقصد کو پہچان کر اپنی آخرت بنانے کی فکر کیجئے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ نے جہاں کیڑے مکوڑوں کے اندر رحمت کا مادہ رکھا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک درندہ جو انسانوں کو بھی پھاڑ سکتا ہے، چوپایوں کو بھی پھاڑ سکتا ہے، لیکن اپنے بچے سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے صرف ایک درجہ محبت کا انسان اور جنات اور جتنی مخلوق دنیا کے اندر ہیں ایک حصہ اور ایک درجہ صرف محبت کا ان تمام کے اندر ڈالا ہے۔ اس کے باوجود انسان یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک چوپایا اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن رحمت کے 99 درجے اللہ نے اپنے لیے خاص فرما رکھے ہیں، جو میدان محشر میں اللہ تمام مخلوق کے اوپر ان کو نچھاور کرے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو ایک آگ کے اندر نہیں ڈال سکتی ہیں تو پھر ایمان والے کو اللہ رب العزت کس وجہ سے اتنی رحمت کے ہونے کے باوجود کس وجہ سے کیا اللہ ایک ایمان والے کو جہنم کے اندر ڈالے گا؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسا تم گمان رکھو گے اللہ رب العزت سے اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ سے گمان یہ رکھو کہ ہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اگر چاہے گا تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما سکتا ہے۔ بس اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو کہ ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے، اور ہاں ہمیں بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔